بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوچ لے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر یاد رکھنا اور تیار رہنا، تیری طرف دکھ بھی ایسے ہی آئیں گے جیسے اونچے پہاڑ سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے تیزی سے، پھر اسی طرح تیزی سے تم پر بھی دکھ اور مصیبتیں آئیں گی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ قبول کر لوں گا۔ یار حضور کے صحابہ کی محبت دیکھیں، مقام حدیبیہ پر جب یہ معاملہ طے ہو گیا، ابھی فتح مکہ کا وقت نہیں آیا تھا، یہ مقام حدیبیہ پر ساری شکیں طے ہو گئیں، حضور واپس تشریف لے گئے مدینہ کی طرف۔ یہاں مکہ کے اندر ایک صحابی تھا جن کو اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں نے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا اور طرح طرح کی جناب علی مصیبتیں ڈالتے تھے، مارتے تھے، زخم دیتے تھے کہ کہیں یہ جناب علی چھوڑ جائے، بس کلمہ چھوڑ جائے۔ آپ نا تکلیفوں سے تنگ آ کر ایک وقت ایسا آیا کہ گھر سے بھاگ نکلے۔ اب رات دن کا سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے۔ اندازہ کریں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچے، جس گلی سے گزرتے اس گلی کے اوپر بھی خون کے نشان رہ جاتے تھے، پاؤں سے بھی خون تھا، ہاتھوں سے بھی خون تھا۔ مولا علی راوی ہیں اس روایت کے۔ اور جب بھاگے مکہ سے مدینہ پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے دو آدمی آ گئے لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، مکہ سے کوئی جناب علی آدمی بھاگ کر آئے گا آپ کی طرف تو آپ وہ واپس کریں گے، اگرچہ وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ حضور نے فرمایا میں نے معاہدہ واقعی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بصیر سے، ابو بصیر میں نے معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تم چلے جاؤ ان کے ساتھ اور اللہ بہتری فرمائے گا، صبر رکھو۔ اب یاد رکھیں یار، جب اس موڑ پہ جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ انسان آگے سے ایسے کہے، کیا گزرتی ہوگی دل پہ۔ لیکن حضور کے صحابہ تھے، سمجھتے تھے امتحان محبت کو۔ حضور کا وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ حضور نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ واپس پیچھے مڑنے لگا نا تو کبھی پیچھے کی طرف دیکھتا، کبھی آگے کی طرف دیکھتا، آنکھوں سے بھی آنسو تھے کہ زخم کھا کھا کر اتنا سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت سناٹا چھا گیا تھا، ہم سب کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ یار کیا محبت ہے حضور کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بصیر کبھی پیچھے دیکھتے آگے جاتے، پیچھے دیکھتے آگے جاتے، تھوڑا سا آگے چل کر نا حضور سے پوچھا حضور یہ جو آپ کا معاہدہ تھا، یہ جو آپ کا ذمہ تھا، یہ کہاں تک تھا؟ حضور نے فرمایا یہ مدینہ کی حدود کے اندر جو بھی میرے پاس آئے گا تو میں ان کو واپس کروں گا، جو مدینہ کی حدود سے باہر آئے وہاں تک میرا ذمہ نہیں ہے، میرا ذمہ تو مدینہ کی حدود تک ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے۔ تو آگے چلے، وہ ساتھ جو لے کر جا رہے تھے وہ تانا مارتے، دیکھا انہوں نے تو آپ کو قبول ہی نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت رکھتے، اگر وہ آپ سے محبت کرتے، آپ کو قبول نہ کرتے۔ آپ فرماتے تمہیں کیا پتہ ہے یار، میرا تو ایمان مزید پختہ ہو گیا ہے کہ میرے آقا وعدہ کے پکے ہیں، میرا تو ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ جب مدینہ کی حدود سے باہر نکلے نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوخیاں مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو جناب علی بڑا لڑتا ہوں، بڑی جنگیں کرتا ہوں، ایسی باتیں کر رہی تھی۔
اور میری تلوار بڑی تیز چلتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ دکھایا نا تار، جب اس نے تلوار دکھائی نا، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک کو مارا، وہ وہاں پہ ہلاک ہوا تو دوسرا ساتھی جو اس کا تھا وہ بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے سوچا مدینہ جاتا ہوں تو وہ حضور واپس بھیج دیں گے، مکے جاتا ہوں تو وہ مزید اور زیادہ ماریں گے کہ ان کا آدمی بھی میں مار بیٹھا ہوں۔ اب آپ نہ مکہ گئے نہ مدینہ کی طرف آپ نے منہ کیا۔ ایک بستی تھی، جنگل تھا، اس جنگل کا نام تھا العیس، آپ اس جنگل کی طرف آپ نے رخ کیا، وہاں جنگل میں رہے اور وہاں رہ کر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، وہیں پہ رہے کہ حضور نے فرمایا صبر رکھ، وقت آئے گا، بس اسی انتظار میں رہے۔ اب مکہ کے اندر جناب علی جس حضور کے صحابی پر کوئی بھی جناب علی ظلم کرتے، اس کو موقع ملتا تو وہ وہاں مکہ سے نکل کر العیس بستی میں آ جاتا۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس العیس جنگل کے اندر سب سے پہلے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اس کے بعد 300 صحابی اس العیس جنگل کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں العیس جنگل کے ساتھ سے یہ ایک راستہ گزرتا تھا، وہاں سے تاجر لوگ تجارت کرتے، جیسے ہی قافلوں کا جناب علی قافلہ گزرتا نا وہاں پہ روک لیتے، مال بھی چھین لیتے، اور جیسا وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے آپ بھی ایسے ہی ان کو مار دیتے، اچھی خاصی تکلیفیں دیتے۔ یہاں وقت گزرتا گیا، کسی نے پوچھا نا کہ یہاں جناب علی زندگی کیسی ہے، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ آپ نے فرمایا کہ بس حضور کے اس فرمان پر گزارا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ وقت آئے گا، صبر رکھیں، آپ کو بلایا جائے گا، بس میں اس فرمان کے انتظار میں ہوں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جناب علی وہاں 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا۔ وہ فرید فرماتے ہیں نا کہ تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں صبر پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن، اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ وہاں پہ صحابہ اکرام رہے، 300 صحابہ جناب علی جمع ہو گیا۔ جب کافروں کے جناب علی قافلے لوٹے اور مارا اور کوٹا نہ ان کو، وہ لوگ تنگ آ گئے اور پھر بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو شرک تھی نا وہ آپ مٹا دیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں نا اب ان کو، اب صحابہ کرام کو آپ بلا لیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ شرک مٹا دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ شرک مٹائی گئی۔ حضور نے پھر ایک پرچی لکھی اور پرچی لکھ کر صحابہ کرام میں سے ایک کو دی کہ جائیں اب ابو بصیر سے کہیں کہ اب آ جاؤ، وقت آ گیا ہے آپ کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو بصیر بوڑھے ہو چکے تھے اور پہاڑ کے ایک ٹیلا تھا، چوٹی تھی، اس پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پرچی دی نا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ شک ختم ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے جھٹکے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کہا نہیں تھا کہ حضور ہمیں بلائیں گے، ہمارے حضور سچے ہیں، ہمارے ہمیں نبی سے پیار ہے، وہ ہم سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ بیمار بہت زیادہ تھے، ایسے جیسے جھٹکے سے اٹھے اور خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو آئے، روئے انتہا درجہ کی۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ وہیں پر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ مسجد بھی تعمیر کروائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی قبر مبارک پر تشریف لائے تھے۔ یار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبتوں میں امتحان آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ایسا امتحان آ گیا تو ہم جناب علی دین کو بھی چھوڑ جائیں گے، نہیں یار، کبھی ایسا نہیں۔ ایسے پیار رکھو حضور کے دین سے، ایسے محبت رکھو حضور کے دین سے جیسے صحابہ کرام نے رکھی تھی، پھر کامیابیاں ملتی